بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں سنت موقدہ علی الکفایہ آخری عشرے کا اعتکاف اور مسجد شرعی والی شرط۔ تو یاد رکھیں اعتکاف کے لیے اس اعتکاف کے لیے 6 شرطیں، ان میں سے ایک شرط ہے کہ مسجد شرعی ہو۔ مسجد شرعی وہ ہوتی ہے کہ جس کو وقف کرنے والوں نے باقاعدہ بنیادوں پر وقف کیا ہو اور پھر اس ترتیب سے وہاں پر جماعت کی نماز ادا کر دی گئی ہو، تو وہ مسجد شرعی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے علاوہ دوسری کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا سی این جیز پر اور پیٹرول پمپوں پر یا سڑکوں کے کنارے بعض دفعہ ایسے مصلے بنائے ہوتے ہیں جو سہولت کے لیے کہ نمازی وہاں نماز ادا کر سکے، اور بعض پلازوں کے اوپر بھی مسجدیں ہوتی ہیں، بلکہ بڑی بڑی مسجدیں عالی شان کروڑوں روپے کی مسجدیں بنا لی جاتی ہیں۔ مثلا اس کی مثال آپ دیکھ لیں، ہمارے مانسہرہ میں سول اسپتال ایمرجنسی کے سامنے ولید پلازا کے اوپر تیسری چوتھی منزل پر غالباً بہت بڑی عالی شان مسجد ہے جو میرے خیال سے کروڑ سے اوپر کی مالیت سے بنائی گئی ہے، اور ڈبل منزل مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، جیسے کنال کے ایریے سے بھی بڑی مسجد ہے، یعنی تقریباً 2 کنال یا 1.5 کنال یا 1.5 کنال کے ایریے پر۔ تو اب یہ ساری بس اس طرح ہمارے مانسہرہ میں کراکورم ہوٹل جو شہر ریشم ڈاکٹر آباد روڈ سے لے کر وہ آگے پال چوک تک 2-3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جو پلازوں کے اوپر موجود ہیں، لوگ اس میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو کیا یہ شرعی مسجدیں ہوں گی یا یہ جو ہے عرفی لغوی مسجدیں ہوں گی، مصلی جن کو ہم کہتے ہیں، جائے نماز، اور کیا ان کے اندر اعتکاف درست ہوگا یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ آدمی جب مسجد بنا رہا ہے، کوئی نئی مسجد، تو شروع سے ہی اس کو چاہیے نقشہ ایسا بنائے کہ بعد میں پھر پریشانی نہ ہو۔ نقشے میں اگر نیچے دکانیں رکھ رہا ہے، لوازمات مسجد رکھ رہا ہے، مصالح مسجد رکھ رہا ہے، امام کا گھر رکھ رہا ہے، کمرہ رکھ رہا ہے، کوئی باتھ روم بنا رہا ہے، کوئی بھی ایسا چیزیں بنا رہا ہے، مدرسہ وغیرہ، تو یہ شروع سے رکھ لے، تو پھر اس کے بعد جو ہے اوپر مسجد جس طرح تعمیر ہو تو تعمیر ہو۔ البتہ علماء یہ فرماتے ہیں فقہا کہ بہتر یہ ہے کہ مسجد کی جگہ ہے تو اس کے نیچے اوپر جتنی بھی ہے جو جس پر نماز پڑھی جائے گی، اور نیچے سے لے کر اوپر تک ساری مسجد کے ہی کام میں ہونی چاہیے، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر نقشے میں شروع سے رکھ دی گئی ہے تو ٹھیک ہے، گنجائش ہوگی اس کی۔ لیکن جب آپ نے ایک مرتبہ مسجد بنا لی، وہاں پر نماز پڑھ لی، مسجد مکمل کر لیا اپنے بنانے میں، تو اس کے بعد پھر آپ چاہیں کہ ہم نیچے جو ہے کوئی مصالح مسجد یا ایسی کوئی چیز بنا لیں جو میں نے پہلے ذکر کی ہے، یا مسجد کے اوپر کوئی ایسے چیزیں بنا لیں، اگرچہ مسجد کے ساتھ متعلق ہو تو فائدہ مسجد کو آ رہا ہو، دکانیں یا پلازے یا اس طرح کے گودام وغیرہ، تو یہ جائز نہیں ہوگا مسجد مکمل ہونے کے بعد۔ یہ تو ہو گئی ایک صورت جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب یہاں پر اگر ایسی مسجد چاہے 10 کروڑ روپے کی بنائی گئی ہو، لیکن نیچے جو ہیں اگر وہ پلازے ہیں، کسی کے ذاتی پراپرٹی ہے اور ذاتی دکانیں ہیں، مارکیٹیں ہیں، اور وہ فائدہ خود لے رہا ہے اور اس کی مملوکہ ہے، تو ان مملوکہ دکانوں اور پلازوں کے اوپر، مارکیٹوں کے اوپر اگر کوئی مسجد چاہے 10 کروڑ کی بنا دی جائے، وہ مسجد شرعی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نیچے جو ہے وہ لوگوں نے اپنی پراپرٹی اور اپنی مملوکہ ملکیت جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اور اوپر ہوا میں کیسے وہ جو ہے مسجد شرعی اللہ کا گھر وہ بنا سکتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ چیز پھر یہاں پر نہیں ہوگی۔ تو باقی یہ کہنا کہ وہ مسجد اس کا لینٹر وغیرہ جو ہے وہ وقف کیا گیا ہے، تو یہ خام حق ہیلہ ہے اور اس کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ پھر ایسی مسجدیں جب شرعی اعتبار سے مسجدیں، اصلاحی اعتبار سے مسجدیں نہیں ہوں گی، تو ان میں اعتکاف کرنا بھی شرعاً وہ معتبر نہیں ہوگا۔ تو اس کا مسئلہ عام طور پر یہی ہے۔ تو مسجد تحت ثری سے لے کر عرش معلیٰ تک علامہ شامی فرماتے ہیں وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، تو ایسے نہیں ہے کہ اس مسجد کے نیچے کوئی آدمی اپنی ذاتی پراپرٹی رکھ لے یا مسجد کے اوپر کوئی پراپرٹی اپنی ذاتی بنانا چاہے، تو ایسی صورت نہیں ہو سکتی۔ مسجد کے اوپر تو مسجد کے مصالح کے لیے چیزیں بنانا بھی، فائدے کے لیے دکانیں وغیرہ یہ چیزیں بنانا جائز نہیں ہے، تو نیچے کا مسئلہ گنجائش میں ہے لیکن وہ شروع سے نقشے میں ہو۔ لیکن ایسے نہیں ہے کہ مسجد کے علاوہ کوئی اپنی ذاتی پراپرٹی اوپر نیچے پہلے یا بعد میں، نقشے سے پہلے یا نقشے کے بعد میں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس طرح کیا اور اوپر ہوا میں مسجد آ گئی اوپر لنٹر پر، تو نیچے ذاتی پراپرٹی ہوئی تو قطعاً وہ مسجد شرعی شمار نہیں ہوگی، اس میں اعتکاف جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔